print this here. Yeah, you might have what Dad has. Awesome. Okay. And now you can stop it, and then we're just going to... المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بے حد محبت فرماتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے والدین فکر مند رہتے ہیں کہ یہ نقصان نہ کر جائے. فائدے کا بعد میں سوچتے ہیں، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے. اس لیے اصول بھی یہی ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے، اور قرآن کریم کا انداز بھی یہی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. عجیب بات یہ ہے کہ یہ منطق آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم میں سے کوئی بھی جب تجارت کے میدان میں جاتا ہے تو وہ کمانے کی نیت سے اور نفع کرنے کی نیت سے جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے انداز بالکل بدلا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سمجھنے کی بات ہے. اللہ لفظ تجارت کو لا کے نقصان سے بچنے کی بات فرما رہے ہیں کہ تم تجارت تو کر رہے ہو، نفع کا نہ سوچو، پہلے نقصان سے بچنے کا سوچو. کتنا پیارا انداز ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تھوڑا صفحہ آیات ہے. کیا میں تجھے وہ تجارت نہ بتاؤں کہ جس تجارت کے کرنے سے تم نقصان سے بچ جاؤ. پتہ چلا کہ تجارت میں اصل وہ نقصان سے بچنا ہے، تو عبادت میں اصل وہ نقصان سے بچنا ہے. ہم عبادت کے اس پہلو کو تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ درجہ ہے، اس میں یہ شان ہے. اس کا انکار نہیں ہے. اس کا کون انکار کرتے کہ تجارت میں فائدہ نہیں؟ لیکن جو تجارت کا اصل پہلو ہے وہ ہے نقصان سے بچنے کا. آپ نے کمایا تو 1 کروڑ، لیکن نقصان 1.5 کروڑ کا ہوا تو کمایا تو 1 لاکھ، نقصان 1.5 لاکھ کا ہوا تو کمایا. اس لیے اصل جو ہے بنیاد تجارت میں وہ نقصان سے بچنے کا ہے. تو جس طرح تجارت میں اصل نقصان سے بچنے کا ہے، بالکل اسی طرح عبادت میں بھی اصل نقصان سے بچنے کا ہے. عبادت میں اصل فضیلت اور درجے اور شان اور فلان اور امکان، یہ چیزیں یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا اصل یہ نہیں ہے. مثال، آپ نے 50 سال عبادتیں کی، آپ نے 40 سال عبادتیں کی، آپ نے 60 سال عبادتیں کی،
آپ نے روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، چلے بھی لگائے، تلاوتیں بھی کی، حافظ بھی بنائے، قاری بھی بنائے، عالم بھی بنائے، تہجد بھی پڑھے، دعائیں بھی کی. آپ نے 60 سال عبادتیں کی. یہ ہو گئی آپ کی کمائی. لیکن اگر نقصان کا پہلو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، آپ کسی دارالافتاء میں استفتاء کر کے بھیج دو کہ میں نے 60 سال عبادت کی، وہ میرے کھاتے میں ہے وہ ایک طرف، لیکن میں نے اس 60 سال میں ایک آدمی کی غیبت کی ہے، وہ غیبت اس کو پہنچی ہے، اس سے اس کا دل دکھا ہے، میں اس سے معافی مانگے بغیر مر چکا ہوں. میں نے 60 سال عبادتیں کی. ہمارے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی ہے، یہ ہم نے خود پٹیاں لائی ہے. نقصان کا پہلو ہم سے چھپایا گیا تھا کہ ہم خوش رہے. یہاں تو خوش رہو گے، سکرات میں کیا کرو گے؟ مرنا نہیں ہے. اس سکرات کے آگے پھر برزخ میں کیا کرو گے؟ جانا نہیں ہے. اور برزخ سے آگے پھر حشر میں کیا کرو گے؟ تو جس طرح تجارت میں اصل نقصان سے بچنا ہے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے، عبادت میں بھی اصل نقصان سے بچنا ہے. تو میں مثال دینے لگا کہ میں نے 60 سال عبادتیں کی، ہر سال عمرہ کیا، ہر سال حج کیا، ہر سال چلہ لگایا، روزانہ ایک ختم کیا، تہجد پڑھے، رمضان کے روزے کیا، نفل بھی روزے رکھے، تہجد بھی پڑھی، دعائیں بھی کی. یہ میرے 60 سال کی جمع پونجی ہے عبادات کے. میں تو کھلے ڈلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی دارالافتاء میں استفتاء کر کے بھیج دو، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کہ حضرت جی میں نے 60 سال عبادتیں کی، ایک عبادت بھی مجھ سے نہیں چھوٹی ہے، لیکن میں نے مرنے سے پہلے ایک آدمی کی غیبت کی تھی، اور میری وہ غیبت اس کو پہنچی تھی، مجھے پتا چلا کہ اس کا دل دکھا ہے، اس سے معافی مانگے بغیر میں مر چکا ہوں. اب وہ 60 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی اور ایک غیبت دوسرے میں. مفتی صاحب مجھے ذرا یہ بتا دے پلڑا کون سا باری ہوگا؟ وہ آپ کو کہے گا غیبت والا پلڑا باری ہوگا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں عبادات کا، تجارت کا وہ پہلو نہ بتاؤں کہ تم نقصان سے بچ جاؤ؟ اصل نقصان ہے. تو یہ جو میں نے سورہ ملک کی آیاتیں پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، گر بتلا رہے ہیں کہ نقصان سے آدمی کب بچ سکتا ہے، تجارت میں نقصان سے کب بچ سکتا ہے؟ جب احتیاط کرے. کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی ایسا گاہک قرض مال نہ لے جائے کہ جو واپس نہ کرتا ہو، کوئی چوری نہ کر دے، اللہ نہ کرے کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی حساب کتاب میں گڑبڑ نہ کر لے. تجارت میں نقصان سے کب بچا جا سکتا ہے؟ جب وہ احتیاط کے پہلو کو اپنائے. تو عبادت میں نقصان سے کب بچا جا سکتا ہے؟ کہ جب احتیاط کے پہلو کو اپنائے. وہ احتیاط کس چیز کی کرنی ہے؟ وہ احتیاط جسے قرآن اور حدیث نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ زبان ہے. آپ کو پتہ ہے، میں نے رات درس میں کہا، لمبا دھاگا جب آپ جمع کرتے ہو تو اکثر وہ الجھ جاتا ہے، یا کہیں ٹوٹ جاتا ہے یا الجھ جاتا ہے، پھر آدمی اس کو کھولنے لگتا ہے چونکہ دھاگا لمبا ہوتا ہے. جس طرح لمبا دھاگا الجھتا ہے اور دوسرے کو بھی الجھا کے رکھتا ہے، اسی طرح لمبی زبان بھی الجھتی ہے اور اوروں کو بھی الجھا کے رکھتی ہے.
ہمارے بڑوں نے کہا کہ داغے کو لپیٹا جاتا ہے اور زبان کو سمیٹا جاتا ہے. کہ آپ نے اندازہ لگایا زبان سے نکلنے والا ایک بول صحیح حدیث میں موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبادات کرتے 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 جنت کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. آقا فرما رہے ہیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کی ہم شفاعت کے منتظر ہے. کس کی شفاعت کرے گا؟ اس کی کہ جس کے لیے آقا رات کو رو رو کے اٹھ کے دعائیں کرے اور ہم اس کی غیبت کریں. یہ دشمنی کس سے ہوئی؟ آقا کی چاہت ہے کہ یہ نقصان سے بچ جائے، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ اسے نقصان ہو جائے. اب یہ میری دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ اور شفاعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے پاگلوں کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کیا؟ فرمایا اعمال کرتے کرتے جنت کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. یہ جملہ میرا نہیں آقا کا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اللہ اسے اٹھا کے جہنم کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. کہاں گئی عبادتیں؟ کہاں گئے تہجد؟ کہاں گئے حج و عمرے؟ کہاں گئے وہ چلے درس و تدریس، تلاوت، ذکر و اذکار، روزے؟ کہاں گئے؟ اتنی اہمیت ہے زبان کی. فرمایا زبان سے نکلنے والا ایک بول وہ میدان کو خون سے بھر دیتا ہے، اور زبان سے نکلنے والا ایک خون وہ بہتے ہوئے خون کو روک لیتا ہے. زبان سے نکلنے والا ایک بول وہ بگڑے ہوئے خاندان کو تھوڑی دیر میں جوڑ دیتے ہیں، اور زبان سے نکلنے والا ایک بول جڑے ہوئے خاندان کو تقسیم کر دیتا ہے. یہی زبان ہے جو ایک بول بولتی ہے جس سے دکھے دل کو آرام ملتا ہے، جس سے چیرے ہوئے دل کو، زخمی دل کو اس پہ مرہم لگ جاتا ہے، جس سے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ مل جاتا ہے. اور یہی زبان سے نکلنے والا ایک بول ہے جو دل کو زخمی کر دیتا ہے، چیر دیتا ہے، توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور یہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں بھی فرمایا ما سورہ قاف سنگا یاد دیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. میرے بندو تم کئی یہ گمان مت کرنا کہ ہم کئی جنگل میں ہیں، ہماری بات محفوظ نہیں ہو رہی. ما يلفظ من قول، تمہارے زبان سے یلفظ لفظ تلفظ، تمہاری زبان جب تلفظ کرتی ہے الا لدیہ رقیب عتید، تیز و تند فوراً کنٹرول کرنے والے فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں. یا اللہ یہ ہماری زبان کب رکے گی؟ یہ ہماری زبان میں مٹاس کب پیدا ہوگا؟ یہ ہماری زبان میں نرمی کب پیدا ہوگی؟ یہ ہماری زبان وہ بول کب بولے گی جس سے بگڑا ہوا خاندان جڑ جائے؟ وہ نسخہ اللہ دے رہے ہیں کہ وہ کب ہوگا. الذی خلق الموت والحیات،
پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے بعد میں مرتا ہے، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر ہوئی، موت کو پہلے لایا اور حیات کو بعد میں لایا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ایک یہ کہ ہوتا تو یہی ہے، پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، لیکن یہاں فرمایا خلق الموت، میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ موت کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ فرمایا بڑی حکمتیں ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جب موت تمہارے سامنے ہوگی تو حیات تمہاری اچھی ہوگی۔ اگر موت کا منظر تمہارے سامنے ہوگا تو تمہاری زبان پر نہیں بولے گی، موت تمہارے سامنے ہوگا تو تمہاری زبان سے گالی نہیں نکلے گی، موت تمہارے سامنے ہوگا تو تمہاری زبان پر غیبت کے جملے نہیں آئیں گے، موت تمہارے سامنے ہوگا تو تمہاری زبان پر چغلی کے الفاظ نہیں آئیں گے۔ خلق الموت والحیات، موت کو سامنے رکھ کر حیات گزارو۔ تو جب تمہاری زبان کنٹرول ہو جائے گی اور تم موت کو سامنے رکھ کر حیات گزارنے لگو گے تو پھر تم دنیا سے بے فکر ہو جاؤ۔ تبارک الذی، دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تم نے اپنی زبان کو قابو کر لیا، موت کو سامنے رکھ کے حیات گزارنے لگے۔ اب میں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تین قسمیں اللہ اٹھا کے فرما رہے ہیں، میں تمہاری دنیا کی زندگی بھی جنت بنا دوں گا، کہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں میرے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور پھر اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تم پریشان نہ ہو، کائنات کی ہر شے میرے قدرت میں ہے۔ میں بہتے ہوئے پانی کو روک کر موسیٰ کو گزار سکتا ہوں، میں جلتے ہوئے آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم کو پال سکتا ہوں، میں چوری کو روک کر اسماعیل کو بچا سکتا ہوں۔ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن شرط یہ ہے خلق الموت والحیات، کہ تم موت کو سامنے رکھ کے حیات گزارو۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس کی ابتدا کب ہوگی؟ اس کی شروعات کب ہوگی؟ اس کا الف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا پہلا دن کون سا ہے کہ میں موت کو سامنے میں کہہ سکوں کہ آج میں نے موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی شروع کر دی؟ جس دن میری زبان بند ہو گئی۔ اگر زبان چل رہی ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے، قانونی مسلمان ہے، حقیقی نہیں۔ حدیث پاک میں قصہ آتا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صحیحین کی حدیث بخاری کی، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک میری ماں مبارکہ کے متعلق فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلان بیوی آپ کی یہ قد سے تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور جلال میں آ کے فرمانے لگے، میرا آپ کا یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، اگر اس کو دریا میں ڈالا جائے تو پورا دریا کڑوا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے وہ جملہ کتنا ادب کے پیرائے کا جملہ ہے؟ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، او ٹنگڑے۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ جو ہمارا تو کیا کلام ہے، ایک کو کسی نے بلایا، بولا وہ ٹنگڑے ادھر آ، میری طرف دیکھو تو بات سمجھ جاؤ گے۔ میری آدھی گفتگو اشاروں میں ہوتی ہے، او ٹنگڑے ادھر آ۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا کہ کمار غلط ہے یا سرائی غلط بنائی ہے؟
یہ جو تو نے مجھے ٹنگرا کہا، یہ تو نے کسے غلط کہا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو خود سے بنایا ہے یا بنانے والا کوئی اور ہے؟ تو کیا بنانے والے نے میرے بنانے میں غلطی کی؟ ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تمہارے لیے انسان یہ اعزاز کم ہے کہ تم میں سے ہر صورت کو میں نے اپنی چاہت سے بنایا ہے۔ ایک میری چاہت ہے، ایک میرے ابا کی چاہت ہے، ایک کسی بڑے آدمی کی چاہت ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہاری صورتوں کو اپنی چاہت پہ رکھ کے بنایا ہے۔ یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے جی؟ اس کے بعد اللہ اکبر، آگے بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات کو لایا، موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو تاکہ تمہاری زبانیں بند ہو جائے۔ گھر بگڑتے ہیں زبان کے کھولنے سے، طلاق واقعہ ہوتی ہے زبان کے کھولنے سے، خدا کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں زبان کے چلانے سے، دشمنیاں بنتی ہے زبان کے چلانے سے، خاندان بگڑتا ہے، بکھرتا ہے، تقسیم ہوتا ہے زبان کی چلانے سے۔ زبان چلتی ہے، عرشوں پر جھوٹا لکھا جاتا ہے، زبان چلتی ہے، عرشوں پر سچا لکھا جاتا ہے۔ زبان ہی دشمنیاں پیدا کرتی ہے اور زبان ہی دوست پیدا کرتی ہے۔ زبان کا بول اپنوں کو دور کر دیتی ہے اور یہی زبان کا دور پرایوں کو قریب کر دیتی ہے۔ اور ایک اور پیرایہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے، ہم جمعے کی نماز ہم نے پڑھی، گویا یہ ہدیہ ہے۔ اب فرشتے آئیں گے اس ہدیے کو رومال میں لپیٹ کر بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بڑا قیمتی ہدیہ ہے؟ آپ کسی اپنے بڑے کے پاس کروڑ روپے کا ہدیہ، سونے کا بنا ہوا کوئی چیز وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن جس رومال میں آپ نے اسے لپیٹا وہ رومال بدبودار ہے۔ بولو وہ رومال، زور سے بولو، گندا ہے۔ کیا جسے تم ہدیہ دے رہے ہو وہ اس ہدیے کو قبول کر لے گا جی؟ آپ بولو اس میں سونا ہے، بولے گا وہ تو ہے لیکن یہ کس چیز میں لپیٹ کے لایا ہے؟ ہم نماز کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم روزے کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم حج اور عمرے کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم تہجد کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم درس و تدریس کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سند سنانے سمجھنے سمجھانے کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم دعاؤں کا ہدیہ بیچتے ہیں، ہم روزوں کا ہدیہ بیچتے ہیں، لیکن جس رومال میں لپیٹ کے وہ ہم بیچتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے وہ رومال اتنا بدبودار ہے؟ فرمایا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے؟ کیا تمہیں اس سے بدبو اور کراہت محسوس نہیں ہوتی؟ یا اللہ یہ کیا ہے یہ بدبو؟ فرمایا جب بندہ اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ بھی اتنا بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو عبادتوں کے تحفے ہم بیچتے ہیں لیکن بدبودار رومال میں لپیٹ کے۔ عہد کر لو آج سے۔ اور آخر میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں بھی نظام تقدیم و تاخیر ہو گیا، الٹ دیا۔ پورے قرآن میں عمل پہلے، حسن احسن صالح یہ بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں عمل کو مؤخر کیا، حسن احسن صالح کو مقدم کیا۔ اس میں بڑے اشارات ہیں، لیکن ایک یہ کہ نفس عمل جیسے ابھی ہم پڑھیں گے یہ حسن نہیں ہوتا ہے، یہ صالح نہیں ہوتا ہے، اس کو احسن بنانا ہوتا ہے۔
میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تم میں سے کون اچھا بناتا ہے اپنے عمل کو، اچھا بناتا ہے اپنی نماز کو۔ پتہ چلا نماز کوئی اور چیز ہے اور اچھے بنانے کا گر کوئی اور ہے۔ اچھا بناتا ہے اپنے حج کو، اچھا بناتا ہے اپنے عمرے کو۔ عمرہ تو کیا، اچھا بھی بنایا کہ نہیں؟ اچھا بناتا ہے اپنے چلے اور سے روزے کو، اچھا بناتا ہے اپنی داڑھی مبارک کو، اچھا بناتا ہے اپنے تہجد اور دعا اور تلاوت کو، اچھا بناتا ہے۔ ایکم احسن، جس نے تم میں سے اچھا بنا کے عمل پیش کر دیا میں اسے قبول کروں گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تبارک الذی، دنیا اور آخرت کی برکتوں میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں اس کی ضرورت ہوگی میں قدرت رکھتا ہوں، میں اس کی مدد کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔